اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب تو پاکستان، آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا. اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی، یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں، یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں، یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا، پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے؟ اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں، ہمیں اپنا حق دیا جائے، اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر، تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. بہت شکریہ. نہیں، یہ خالد صاحب بات کسی دوست نے بات کرنی ہے؟ جی داور صاحب بات کریں گے. محسن آپ نہیں سردار صاحب بات کریں گے. آئی ڈیڈ میزات بلوچستان سے آیا ہے تو میں اس کے بارے میں مہربانی کر کے آپ ہمارے ان محترم ساتھیوں کو سن لیں، اس کے بعد ہم سوالوں کو جواب دیں گے. مہربانی کیجیے. سر ہم دونوں بھی بات کریں گے. یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے، اسد صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی، میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مسئلے پہ، لیکن کیونکہ وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ میزائل جو بلوچستان سے لایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں، دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ کل ایک شاد ترین دن تھا پاکستان کی آئینی یا پارلیمانی تاریخ میں. میرے خیال میں یہ پہلا دن نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایسے شاد دن ہم نے دیکھے اور ان کو جیلا، لیکن بدقسمتی سے ان آئین شکنوں کے خلاف آج دن تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک سلیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر جو خود متنازع ہے، جو خود گزشتہ 2.5 سال سے اسٹے پر جو ہے، اس کی سیٹ جو ہے اسٹے کی محتاج ہے، جس کے ہاتھوں آئین توڑا گیا. وہ اسمبلیاں جہاں پر آئین بنائے جاتے ہیں، آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں، یا وہ ایوان جو حقیقتاً اس آئین کا جو ہے تحفظ جہاں پر مہیا کیا جاتا ہے، جس ایوان میں اگر آئین کی دھجیاں اس طرح اٹھائی جائیں یا آئین کو اس طرح مسخ کیا جائے، تو پھر عام لوگوں سے ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، وہ آئین کی پاسداری کریں؟ ہم جیسے لوگ جو اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے بھی جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تختے دار پر لٹکایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جب اس آئین میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو انہیں غائب کیا جاتا ہے. لیکن سندھ ہاؤس پر حملے کرنے والوں پر دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. عدالتیں، سپریم کورٹ بھی ان کی گرفتاری کے آرڈر کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ اسمبلیوں میں آ کے دنگا کرتے ہیں. تو کہاں ہے وہ قانون؟ تو اس کا مطلب صرف قانون طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آئین بھی
ताकतवरों के लिए अलग है और कमजोरों के लिए अलग है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो केस दर्ज है उसमें 52,000 वोट जो है वो जाली करार दिए गए हैं, इसके बावजूद वो स्टे पर चल रहा है। तो इन लोगों से हम यही तवक्को करते हैं और मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से, अदलिया से, कि ये मसला पार्लियामेंट का मसला है, इसको हम पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। अगर ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं किया जाता तो फिर उस वक्त से हमें डरा जाए जब ये लोग सड़कों पर निकल आएंगे। फिर अगर किसी एक के लिए कानून नाफिज नहीं किया जाता, किसी एक के लिए आइन की पासदारी नहीं की जाती, तो हर कोई इस आइन की जो है धज्जियां उड़ाने में जो है वो सर फहरिस्त रहेगा। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझसे पहले जो कायदीन तशरीफ फरमा है उन्होंने अपनी बात कही है। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान जो एक अपने लिए नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बयानिए की बुनियाद एक खत है। बकौल उसके वो कहता है कि मेरे खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई है और मुझे धमकी दी गई है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि इस खत में और उस धमकी में कितनी सच्चाई है। इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक दिन उस वक्त के वजीर आजम आते हैं, उनकी तकरीर भी हम सुनते हैं, और उसके अगले दिन उसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह आते हैं, वो भी बात करते हैं और वो बात भी पूरी कौम ने सुनी। सबसे तो पहले ये तय होना है कि आया इनके खिलाफ साजिश की गई या नहीं की गई, और उसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा कि पहले का बयानिया कि नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मदीना की रियासत, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, वो बयानिया तो पिट चुका। उस बयानिए के साथ तो ये दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते थे, लिहाजा अब ये नए बयानिए के साथ इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा को खौफ करें, अपनी सियासत के लिए ऐसा बयानिया ना ढूंढे जिससे पाकिस्तान तन्हाई का सामना करे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़े। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त अपनी सियासत के लिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि साजिश हुई या नहीं हुई, धमकी दी गई या नहीं दी गई, ये अभी तय होना है। लेकिन इस साजिश को और इस धमकी को ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि इमरान खान अपने लिए कोई रास्ता निकाल सके। मैं ये मुतालबा करूंगा आला अदलिया से कि जो इल्जाम कल 197 मेंबर्स पे लगा, करोड़ों आवाम पे लगा जिन्होंने उनको मुंतखब किया गद्दारी का, उसकी वजाहत होनी चाहिए। आर्टिकल 5 का सहारा लेकर कल जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन को मुअत्तल किया गया, इन लोगों पर आर्टिकल 6 के हवाले से बात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हर पार्टी का अपना फैसला और अपना उनका जो भी सोच होगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद पिछला 1 महीने हमने पूरी तवज्जो दी इन हाउस चेंज और मामलात पर, और शायद
عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، ایک غلط، ایک جھوٹا بیانیہ. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں، لیکن میرے خیال سے اب سیاست کی میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے. خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو. مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو پھانسی سے ایک دن پہلے، اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو ایک دن پہلے اس نے خودکشی کر لی. تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو ہم پھانسی سے بچ گئے. تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی، اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا، انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی، وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز. شکریہ. ایک منٹ مختصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے. ایک چیز، چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں. عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور جس دن سے ان کو امپوز کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر، جس دن سے اس کو توپا گیا ہے، اسی دن سے جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں، جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا، وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے ان کو امپوز کیا تھا. اب ان سے تو پھر اس طرح کے ایکشنز کی ہی بندہ توقع کر سکتا ہے جس طرح کا خودکش حملہ ان نے کل پاکستان کے آئین کے اوپر کیا ہے، اور پھر جن افراد کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک کا تو مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ وہ صاحب 52,000 جعلی ووٹ لے کر یہاں پر براجمان ہے اور 3.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر پر ہے، اور وہ یہ اسٹے آرڈر میں اتنی فیسلٹی، اتنا لمبا اسٹے آرڈر، یہ سب کو پتا ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے نہیں ہے، یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے صرف یہاں پر میسر ہے جو پھر آگے جا کر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں. تو کل جو کچھ بھی ہوا، اور پھر جس وفاقی وزیر صاحب نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی اس پورے عمل کے لیے، وہ بھی ہم اس پر، میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ کنونس ہوں کہ وہ خود سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا، کیونکہ ان کے کانسیکوینسز بھی پھر ہونے ہیں. اگر جمہوری عمل ہو، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو، پھر ان سب پر بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان، ان سب پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا اس حد تک پش کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیپ لے سکے؟ میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. باقی جو کچھ ہوا، میرے خیال میں تحقیقات وہ سازش کا نام دے رہے ہیں، ایک انتہائی معمولی اور انتہائی ناقص قسم کے اسکرپٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی سازش ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تحقیقات ہو تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ سازش ہی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے حکمران بنے تھے.
میں مزید زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک مشترکہ اپوزیشن کا ایک پریس کانفرنس ہے اور اس میں حد سے ہی زیادہ آگے نکل جاؤں. لیکن یہ ایک ہمیں سیاسی قوتوں کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ جس نے جمہوریت پر شب خون مارا تھا اور عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر امپوز کیا گیا تھا، جب تک ان کے ساتھ احتساب نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے ایکشن ریپلے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. یہ اٹھا لیں. تھوڑا سا اور آگے کر لیں تاکہ مفتی صاحب بھی بات کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں اس احتیاط سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک بات ہوئی یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے، سابق وزیر اعظم صاحب نے سیاسی شکست سے بچنے کے لیے سیاسی خودکشی کر لی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے، اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپ، یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کل، اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے، لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کی ہے. اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب مفتی صاحب دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہے. اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.
की शामिल थे काबीना में। काबीना का फैसला था कि मर्दम शुमारी के बगैर नए इंतखाबात नहीं हो सकते, तो क्या आप लोग जो है इस काबीना के फैसले को वायलेट करते इस हैं? किस्म के बहुत कानूनी और आईनी सवाल पैदा हो जाते हैं जब गैर आईनी काम किया जाए। और हमारा ये अगर मुतालबा आज भी शामिल है, आज भी मौजूद है, लेकिन कोई ऐलान करके चला गया है ना। हमने जब ये हुकूमत के हिस्से थे हम भी ये पॉइंट उठाते रहे और हम सब बहुत से ऐसे राय हैं, लेकिन जब एक आईनी बहरान पैदा होता है तो बहुत से ऐसे फुकतान रहते हैं। यही वजह है कि हमारा मुतालबा है कि आईनी और जमहूरी तरीके से हम साफ और शफाफ अर्ली इलेक्शंस की तरफ बढ़े। अगर हम गैर आईनी गैर जमहूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, भले वो अर्ली होंगे, तो ये जो सिलेक्शन का बात 2018 में शुरू हुआ, आप ये सुनते रहेंगे। ये एक मौका है, अदलिया के लिए एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। पार्लियामान पे जो दाग लगा हुआ है हम अपने ऊपर वो दाग लगा दे, और दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। हम पार्लिमानी, आईनी और जमहूरी तरीके से आगे साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाए, पाकिस्तान को मौका दे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करे कि वो अपने क़यादत को चुनाव करे। अगर इस मौके पे आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीका नहीं अपनाना जाता है तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम पे इसके असर होगा हम सबको भुगतना पड़ेगा। और हम सब पे जिम्मेदारी है, सारे इदारों पे जिम्मेदारी है, सारे सियासी जमातों पे जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारान तरीके से, आईनी, जमहूरी, कानूनी तरीके से ये प्रोसेस कंक्लूजन तक पहुंचे। वरना हम सब, हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हम तो ऑपोजिशन में थे, हम तो 3 साल से लड़ के ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दो, मगर हमें आईनी, जमहूरी और साफ और शफाफ इलेक्शंस करके दे, ताकि ना मैं कह सकूं ना इमरान कह सके कि इस इलेक्शन में धांधली हुआ। शहबाज साहब और राहुल साहब से मेरा सवाल है कि सबको पता था कि ये राय भी आई कि पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए ताकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के मौका पर वो कोई ऐसा रोल प्ले न कर सके। और दूसरा ये बताएंगे जो गालिब अमकान ये है, क्योंकि डिबेट भी चल रही है कि अर्ली इलेक्शन काल हो गए हैं, तो शायद इसी मामले को हल समझ के आपको ये राय दी जाए कि जी आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। तो क्या ऐसे अर्ली इलेक्शन को आप सब जमातें कबूल करेंगी अगर यही सोल्यूशन दिया गया? बिल्कुल नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इसलिए हमने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है, और जहाँ पर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम बॉडी है, वहीं पर अदालत उज़्मा का भी ये फ़र्ज़ वली है कि वो हमेशा आइन की को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसकी ज़मानत है। हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह यहाँ पर शेमन बिलावल ने कहा, मैं भी अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ से मिलाता हूँ और सब हम मिलाते हैं कि हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में ये बनाएं और मामला लेके आएँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और पार्लियामान को पार्लियामान के हकूक़ वापस मिलें, और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सज़ा मिले। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ तो ये सही बात है कि इमरान नियाज़ी ने जो हरकत की है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। और मैं समझता हूँ कि अब अदालत उज़्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला देती है। मेरा सर आप लोगों का सवाल ये है कि आप माशाल्लाह बड़े बड़े दिमाग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको ब्रीफिंग भी मिली थी, क्या वजह थी कि आप पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सके? इसमें क्या रुकावट थी? और दूसरा आपके जो मुआहदे हैं, जो चार्टर हैं, वो आसमानी सहीफे तो नहीं है, लेकिन क्या वो आइंदा इलेक्शन तक कायम रहेंगे, उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा? जहाँ तक आपका स्पीकर का सवाल है, ये बिल्कुल एक मौक़िफ़ था हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन में कि हम फ़ौरन करें, शुरू करें, लेकिन टाइमिंग हमारा मर्ज़ी है ना, हमारा फ़ैसला है। जो भी नतीजा है, जो भी कंक्लूजन हुआ है, सारे अपोजिशन ने किसी भी वजह से ये फ़ैसला किया। कल हमने अदम एतमाद जमा किया, उस अदम एतमाद जब जमा हुआ स्पीकर के खिलाफ, तो अब देयर वाज अ स्पीकर अगेंस्ट द स्पीकर, देयर इज आल्सो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग एंड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर. When there is Adam Etamad pending against the speaker,
He no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور یہ سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر ہے، جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کھلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ مذاق بند ہو. یہ بتائیے گا آپ جیسے کہ ابھی 1 بجے کیس کی ہیئرنگ ہے اور آپ سب مخالف ہیں سپریم کورٹ سے اس وقت یہاں پریس کانفرنس ہے، تو آپ کو آپ جیسے کہ آپ نے بھی ریزرویشن شو کی ہے سپریم کورٹ سے متعلق کیسز سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس میں آپ کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں دیتی پھر وے فارورڈ آپ کو کیا؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے سے تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ میں خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے، نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہے. شہباز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارم فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے. وہ کیس بھی پینڈنگ ہے، جس طرح بھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر موجود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دیتا ہے اور پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ کی اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ جی، اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت ہے کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.